السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے یقین کامل کی اہمیت۔ تو اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ہم اسی کو بیٹا بنائیں گے اور اسی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ ہے حضرت آسیہ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا اور اس بچے کو گھر میں لا کر اس بچے کو دودھ پلانے کا نظام کیا۔ تو ان کی والدہ کو اللہ رب العزت نے دائیہ کی حیثیت سے وہاں پہنچا کر وہ ماں کی گود میں انہی کے بیٹے کو دے دیا، اور اسی محل کے اندر وہ بچہ پل رہا ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہے اور بچہ پل رہا ہے، اور دوسرے سب سمجھتے ہیں کہ یہ دائی ہے۔ اب اتنا ظالم فرعون جو ہزاروں بچوں کو ذبح کروا چکا تھا، اس نے بیوی کے کہنے پر اس بچے کو چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کی کوئی نہیں مانتا، بیوی کی تو بڑے بڑے فرعون بھی مانتے ہیں۔ یہ ہوم گورنمنٹ ہوتی ہے، ایسی ہی ہوم ڈپارٹمنٹ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک آرڈر جاری کیا اور کہا کہ لا تقتلوہ، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ عقل نے دھوکہ دیا، فرعون کے دل میں یہ بات آئی کہ جب میں اس کو اپنا بچہ بنا کر اپنے گھر میں پالوں گا تو یہ میرا مرہون منت ہوگا، تو کیا یہ مجھ سے تاج چھینے گا؟ نہیں، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اس لیے میں اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں۔ اتنا خوش ہوا تھا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے اسی وقت 800 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ تو روح المعانی میں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کے لیے انسانوں کی غلامی سے اور نفس کی غلامی سے نجات کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بھی غلاموں کو آزادی نصیب ہو گئی۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آیا۔ اب اس زمانے میں ڈبے کے دودھ نہیں ہوتے تھے، عورتیں دودھ پلاتی تھیں۔ کہنے لگا عورتوں کو بلاؤ، دودھ پلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اور ہم نے دوسری عورتوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا۔ جو عورت آتی ہے فیڈ دینے لگتی ہے، بچہ فیڈ نہیں لیتا۔
ہرگز دودھ نہیں پیتا، بھوک کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ فرعون کی بیوی کو کچھ ہوتا تھا اور اس کو دیکھ کر اس کو بھی کچھ ہوتا ہے۔ عورتیں آتی رہیں اور بچہ دودھ نہیں پیتا، ساری رات بے چینی میں گزری۔ صبح کو فرعون کا یہ حال تھا کہ کہتا تھا کہ کوئی عورت تو ایسی آئے جو بچے کو دودھ پلائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صبح بہت بے قراری کی حالت میں کی، بھوکی تھی، سوچتی رہی کہ پتہ نہیں رات میرے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو گرہ نہ دیتے تو وہ رو بیٹھتی اور راز کھول بیٹھتی۔ ہم نے اس کے دل کو گرہ دے کر تسلی دے دی، کہنے لگی جاؤ بیٹی بھائی کا پتہ کرو۔ وہ بھاگتی ہوئی بیٹی گئی، اس نے تماشا دیکھا کہ عورتیں دودھ پلانا چاہتی ہیں اور بچہ دودھ نہیں پیتا، تو وہ فرعون سے کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والوں کے بارے میں کہ جو اس کی کفالت بھی کرے اور دودھ بھی پلائے اور اس کی خیر خواہ بھی ہو۔ یہ بات فرعون کے ذہن میں کھٹکی تو صحیح کہ یہ کیوں کہہ رہی ہے ایسا کہ وہ تمہاری خیر خواہ ہوگی۔ چنانچہ اس نے پکڑا اور کہا کہ اے لڑکی کیوں یہ کہہ رہی ہو؟ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی۔ کہنے لگی ہم آپ کی قوم ہیں، آپ کی ملت ہیں، آپ کے عوام ہیں، ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا امی چلو، لو جی امی صاحبہ بھی آ گئیں۔ فرعون کی ایسی مت ماری گئی کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، رات کا جاگا ہوا تھا، کہتا تھا کہ بچہ کسی کا دودھ پی لے اور مجھے سکون کی نیند آ جائے۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس کی مت ماری گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں، انہوں نے دودھ پلایا تو بچے نے دودھ پی لیا۔ سبحان اللہ، وہ بھی سب خوش ہو گئے۔ فرعون نے کہا اچھا اس عورت کو جانے نہ دینا، یہیں رہے اور اس سے کہو کہ بچے کو دودھ پلائے، اور وہ جا کر رضائی لے کر سو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ 2-3 دن رہیں، پھر کہنے لگی کہ میں تو یہاں نہیں رہوں گی، مجھے تو اپنا گھر اچھا لگتا ہے۔ بات بھی ٹھیک ہے، اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو کہ پکا۔ اس نے کہا کہ میں تو گھر جا رہی ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو فرعون کہنے لگا بی بی اکیلی نہ جانا، بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، اس کو اپنے گھر میں دودھ پلاتی رہنا، اور میں تمہاری تنخواہ بھی بھیج دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، ہم نے بچے کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کا دل خوف زدہ نہ ہو، اور وہ جان لے کہ بے شک اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ بھائیو، بات سچی ہے، ہمیں یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کو سیکھنے کے لیے نیت کر لیں۔ یہ تو ایک عورت کا یقین تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، اور نجات کے لیے فرعون کو زمین میں بھی تو دھنسایا جا سکتا تھا، آسمان سے پتھروں کی بارش بھی برسائی جا سکتی تھی،
زمین میں زلزلہ بھی آ سکتا تھا، سینکڑوں صورتیں ہو سکتی تھیں، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تو فرعون کو پانی میں ڈبو کر جو ہے نجات دی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو غم ملا تھا، تو بیٹے کو پانی میں ڈالتے ہوئے جو سبب غم کا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سبب کو خوشی کا بنا دیا۔ اور جب سنا کہ فرعون پانی میں ڈوب گیا ہے تو کہنے لگی الحمدللہ۔ اگر آپ یقین کے ساتھ اللہ کے حکموں پر چلیں گے تو جو سبب پریشانی کا ہوگا، اللہ اسی سبب میں سے سکون عطا فرما دیں گے۔ اب دوسری بات ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو ایک نقطہ سمجھیے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ پکی بات ہے، یہ 100% پکا اصول ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نظر ہٹا کر غیروں پر نظر ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ جیسا بندہ جیسا عمل کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ویسا ہی رد عمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے چند مثالیں سمجھیے تو اور مزہ آ جائے گا۔ پہلا، بنی اسرائیل کی توبہ قبول کرنے کے لیے یہ دستور بنا دیا گیا تھا کہ تم اپنی بستیوں سے باہر نکلو، ہم بادل کے ذریعے اندھیرا کر دیں گے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم چھریاں اپنے جسم پر مارو اور اپنے آپ کو زخمی کرو، خون بہاؤ۔ قرآن مجید میں ہے کہ پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے فرمایا کہ اپنا خون نکالو۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ نہیں ہے۔ امت محمدیہ کے لیے تو یہ ہے الندم توبۃ، بندے نے زبان سے لفظ بھی کچھ نہیں کہا اور اٹھ کر بھی کہیں نہیں گیا، صرف دل ہی دل میں شرمندہ رہا، نادم اور شرمندہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ندامت پر توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ یہ فرق کیسے؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے سامنے اللہ کے حکم کو پیش کیا تو بنی اسرائیل نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔ تو انہوں نے ایمان لانے کے لیے شرط لگا دی کہ آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر بات مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کی بھی شرط لگا دی۔ اچھا، تو پھر تم بھی خون نکالو گے تو ہم مانیں گے کہ تم واقعی توبہ کرنا چاہتے ہو۔ جبکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی دلیل کے اس بات کو قبول کر لیا۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ تم نے میرے پیغام کو بغیر دلیل کے مان لیا، میں بھی دنیا میں تم سے دلیل نہیں مانگوں گا، فقط دل سے نادم ہو جاؤ گے تو میں اس پر توبہ کو قبول کر لوں گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایک چھوٹی سی مثال قرآن مجید میں ہے کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ
ان کے دل کے سکون کے لیے تیار کر رکھا ہے، ان کی دل کی خوشی کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ بات تو دل کی ہوتی ہے کہ ایسا تحفہ دو کہ دل خوش ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دل کا تذکرہ ہی نہیں کیا، کیا فرمایا؟ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ تو مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تہجد پڑھنے والے رات کو جاگتے ہیں تو صبح کو ان کی آنکھیں نیند کو ترس رہی ہوتی ہیں، آنکھیں بوجھل ہو چکی ہوتی ہیں، چونکہ آنکھیں اللہ کی عبادت میں نیند کو ترسیں، اس لیے اب رب کریم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے وہ انعام تیار کروں گا کہ جس کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے اور آنکھیں خوش ہو جائیں۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی بہتان لگا، لیکن بہتان کے جواب میں ایک بچے نے 2 فقرے کہے کہ اگر آگے سے قمیص پھٹی ہوئی ہو تو اس کا قصور، اور اگر پیچھے سے قمیص پھٹا ہوا ہو تو اس کا قصور، اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن بی بی مریم علیہ السلام پر بھی بہتان لگا۔ اب اس بہتان لگنے کا واقعہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، غسل کرنے کے لیے اپنے مکان کی مشرقی سمت گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق کو قبلہ بنایا ہوا ہے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پردہ کر لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا بھرپور مرد کی شکل میں۔ اب جب بی بی مریم علیہ السلام نے ایک مرد کو سامنے دیکھا، تنہائی میں تو گھبرا گئیں، کہنے لگیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ بی بی مریم تو گھبرا گئیں، تو فرمانے لگے انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، تاکہ آپ کو نیک بیٹا عطا کیا جائے۔ اس بات کو سن کر بی بی مریم اور زیادہ گھبرا گئیں، کیونکہ عام اسباب تو یہ ہوتے ہیں کہ عورت نکاح کرے تو بیٹا ہو سکتا ہے، یا گناہ کے ذریعے زنا کرے تو بیٹا ہو سکتا ہے، اور بی بی مریم جانتی تھیں کہ دونوں اسباب میری زندگی میں نہیں ہیں، چنانچہ فرمانے لگیں کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، نہ میں نے نکاح کیا نہ میں نے زنا کیا، توبہ استغفر اللہ۔ اب جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو گھبرا گئی ہیں، تو فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے یہ کام میرے لیے آسان کر دیا ہے۔ فحملت، بی بی مریم حاملہ ہو گئی۔ اب بی بی مریم بہت پریشان ہیں۔ آپ تصور کریں کہ جس عورت نے بچپن سے اللہ کے نام پر زندگی گزاری ہو اور ان کی کفالت کے لیے لوگ ایک دوسرے کے لیے جھگڑے کرتے ہوں، اور جس کو مسجد کے ماحول میں رکھا گیا ہو اور اعتکاف میں عبادت بھری زندگی گزاری ہو، وہ بچی جب جوان ہو اور حاملہ ہو جائے تو اس کو کتنا غم ہوگا۔ تو بی بی مریم علیہ السلام ایک ہارے ہوئے جرنیل کی طرح بیٹھی ہیں، اتنا غم اور اتنی ڈپریشن کی کیفیت ہے کہ کہتی ہیں اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، کوئی بھولی بسری چیز ہو چکی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اطلاع دی فرشتے کے ذریعے سے کہ فرمایا تمہارے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جائے، اور یہ کھجور کی ٹہنی کو تم ہلاؤ تو کھجوریں گر پڑیں گی، کھجوریں کھانا، پانی پینا، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو دیکھنا، اس کو تو تمہارا غم ختم ہو جائے گا۔ اور جب تم اس کو لے کر قوم کے پاس جاؤ گی اور قوم تم سے پوچھے گی تو تم کہہ دینا میں نے تو رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اس دور کے
روزے میں بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ چنانچہ بی بی مریم علیہ السلام قوم کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئیں اور لوگ کہنے لگے، او مریم، یہ کیا طوفان چیز لے کر آ گئی ہو؟ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری بہن بری تھی۔ اب یہاں پر ایک نقطہ مل رہا ہے کہ غلطیاں نوجوان کرتے ہیں اور طعنے بھائی کو، باپ کو اور ماں کو ملتے ہیں۔ وہ مریم کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے کہ مریم علیہ السلام تو یہ کیا کر بیٹھی؟ یا اخت ہارون، بھائی کی بدنامی، ماں کانا ابو کی امرأ سوء، والد کا نام لیا، والدہ کا نام لیا۔ اے نوجوانوں، احتیاط کی زندگی گزارنا، کہیں اپنے بڑوں کی عزتوں کو پامال نہ کر بیٹھنا۔ ماں باپ زندگیاں گزار کر عزتیں کماتے ہیں اور بچے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر عزتوں کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان کے جواب میں بی بی مریم نے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو گود میں ہے کیسے بول سکتا ہے؟ بہتان حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی لگا، مگر ان کی گواہی کے لیے 2 فقرے بولا۔ گوارے میں لیٹا ہوا چھوٹا سا بچہ، اگر قمیص آگے سے پھٹے ہوئے ہو تو گناہ اور پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو اس کا گناہ، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں، اور بولے بھی کیسے کہ 2 فقرے نہیں بولے۔ ذرا غور کیجئے آگے کیا ہوا۔ قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اتنی لمبی گواہی مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ وہاں بھی گواہی دی، مگر 2 لفظ کی، اور یہاں گواہی اتنی بڑی۔ انہوں نے فرمایا کہ وہاں بہتان ایک عورت نے لگایا تھا تو 2 فقروں میں بات سمٹ گئی، یہاں بہتان قوم نے لگایا تھا، اللہ نے جواب میں بچے سے واعظ کروا دیا۔ یہاں چونکہ بہتان لگانے والی ایک پوری قوم تھی، اس لیے اللہ نے 2 فقروں میں بات نہیں سمیٹی، تو معلوم ہوا جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ عزیزو بھائیو، بزرگوں، دوستو، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں دین و دنیا کی جو ہے دولت اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔